अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के आजकल आ रहे हैं हज के बारे में, और मैं काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स अभी कंटिन्यूसली कितने घंटों से बोल रहा हूँ। अब हिम्मत भी जो है वो जवाब देती जा रही है। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह बाद में लेंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैंने आपसे शेयर करनी है। हर हाजी, हर हज्जन ज़रा कान खोल के सुन ले, दिमाग, दिल के सारे कान खोल के सुन ले, अच्छे से सुन ले। देखें, आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है। लाखों लोग तड़प रहे हैं, करोड़ों लोग तरस रहे हैं, लाखों रूहें तड़प तड़प के जिस्मों से जुदा हो गई हैं, उनको जाना नसीब नहीं हुआ। वो आज वो कब्रों में पड़े हैं, जा नहीं सके। आपको अल्लाह ने बुलाया है, आपको अल्लाह ने ये सादत दी है, आपको अल्लाह ने चुना है, आपको अल्लाह ने शॉर्ट लिस्ट किया है। आपको अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। आपने करना ये है कि यहां पे रहते हुए 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में जो आदतें हमारी होती हैं, 40 साल में जो हमारी आदतें बिगड़ चुकी होती हैं, बात करने का अंदाज, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की बुराइयां करने, एक दूसरे की चुगलियां करनी, हसद करना, पता नहीं क्या क्या, जो कुछ भी होता है, खुदारा 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 खुदारा, हज पे जाने से पहले इन आदतों को चेंज करके जाइएगा। वहां पे जाके आपने इन आदतों को दोबारा से अडॉप्ट नहीं करना। आपने तौबा करके जानी है कि या अल्लाह, मैं इन गुनाहों से, इन चीजों से तौबा करता हूं और मैं कभी भी दोबारा इनमें नहीं पड़ूंगा। यकीन करें, यही आदतें जो 40 साल की होती है ना, ये 40 दिन में जाके लोग चेंज नहीं कर पाते। ना जाने से पहले को नियत करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना कोशिश करते हैं। वही अंदाज यहां पे होता है, वही अंदाज वहां पे होता है। वही लड़ाई झगड़े यहां होते हैं, वही लड़ाई झगड़े वहां होते हैं। वही बुराइयां चुगलियां लोगों की यहां होती, वही बुराइयां चुगलियां वहां पे होती। यहां पे जैसे आपस में रफ अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हदूद हरम के अंदर भी वैसे कर रहे होते हैं, बल्कि मस्जिदुल हराम के अंदर भी वैसे कर रहे होते हैं, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के वैसे कर रहे होते हैं। खुदा इस चीज को बदल के जाइएगा। जब आपने ihram पहनना है ना, जब आप जा रहे हैं हज तमत्तो के लिए जा रहे हैं, फर्ज करें आप ihram पहने, तो एकदम से आप बदल जाएं, एकदम से आपको शौक लगना चाहिए। आप एक खास किस्म की कैफियत में आ गए, एक खास किस्म की हालत में आ गए। आपने ihram पहन लिया है, ये आपने पहना है। जी हाँ, अल्लाह ने आपको पहनाया है। लाखों करोड़ों तरस रहे हैं, अल्लाह उनको भी पहना सकता था, लेकिन आपको पहनाया है। आपको मुबारक हो। अब आपने बदल जाना है। अब आपकी गुफ्तगू मुख्तलिफ होनी चाहिए, अब आपका बात करने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, अब आपकी देखने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए। सब कुछ बदल दो भाई। अब आपने ihram पहन लिया है, आप हालत ihram में हो, आप एक डिफरेंट स्टेटस में आ गए हो, एक डिफरेंट सिचुएशन में आ गए हो। अब आप बदल जाओ। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मोटी सी बात बताओ। जिस बंदे की शादी होती है या जिस औरत की, लड़की की शादी होती है, जिस दिन उनकी शादी होती है, आपने कभी नोट किया कि उनका अंदाज गुफ्तगू का मुख्तलिफ होता है। वो बंदा जितना भी रफ बातें करता होगा, रूडली बातें करता होगा, जो भी करता होगा, जिस दिन उसकी शादी होती है, वो बंदे को आपने कभी देखा है उस तरह ठट्ठा करते हुए, किसी से मजाक करते हुए, या किसी के साथ उस अंदाज में बात करते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का स्पेशल दिन होता है, उसकी जिंदगी का खास दिन होता है। इसी तरह जिस लड़की की शादी हो रही होती है, आपने उसको भी, दुल्हन को कभी देखा किसी के साथ लड़ते हुए, किसी के साथ लाउडली बोलते हुए? क्यों? उसकी जिंदगी का खास दिन होता है। जब एक शादी का दिन आपके लिए खास है, तो ये दिन तो बहुत बड़ा दिन है। आप सोचें ना, आप कहां जा रहे हैं? बैतुल्लाह शरीफ जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? आप अल्लाह के महबूब की बारगाह में पेश होने जा रहे हो। जी जी, सचमुच मदीने में जा रहे हो। तो वहां जाके भी अगर आपने नहीं बदलना, तो फिर मुझे बताएं कहां पे आप बदलेंगे? वहां जाके भी लोग, मैंने जाती तौर पे जानता हूं ऐसी फैमिलीज को, वो मतलब कि जैसे ही शाम होनी, इशा होनी है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो वेटिंग एरिया होता है, सोफे वगैरह लगे होते हैं, वहां पे आके बैठ जाना है कपल्स ने। लेडी ने निकालना है अपना मोबाइल और पीछे कॉल करनी है अपने वतन में। ठीक है, पूरी जो सिचुएशन चल रही है, घर की, फैमिली की हालात, मोहल्ले की, सारी लेनी इंफॉर्मेशन। किसका रिश्ता हो गया, किसका नहीं हुआ, किसकी प्रपोजल आ रहे हैं, किसका क्या हुआ है, कौन मुझे रिसीव करने आएगा, कौन छोड़ने आया था, किसके लिए मैंने खजूरें लेनी है, किसको चूड़ियां देनी है, किसका हिजाब लेना है, क्या उसको बोलते हो, किसके लिए अबाया नहीं लेना है, वगैरह वगैरह। और फिर पूरे खानदान की अपडेट्स लेनी है कि सफिया की समीना से लड़ाई हुई थी, उसका क्या बना, कलसूम की रुबीना से लड़ाई हुई थी, उसका क्या बना, अब्दुल गफ्फार की गुलाम सूट से लड़ाई हुई थी, उसका क्या बना, या फलां की तरफ रिश्ता की बात चल रही थी, उसका क्या बना। भाई, आपको इन चीजों से क्या लेना देना? आप हुदूद हरम में बैठे हुए हो। यहां आपका ताल्लुक, यहां आपका कनेक्शन, यहां आपकी बातचीत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। यहां आपको एक डिफरेंट स्टेटस में हो, एक खास स्टेटस में हो, एक मखसूस नौइयत की एक आपको अल्लाह ने हालात दे दिए हैं, जिसके लिए आप तड़पते रहे हो जिंदगी भर, जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हैं,
جس کے لیے مٹی کے نیچے لاکھوں لوگ چلے گئے, ان کی روحیں تڑپ تڑپ کے نکل گئی ہیں جسموں سے, ان کو نہیں جانے کی پرمیشن ملی. آپ کو مل چکی ہے, آپ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہنچ کے بھی اگر آپ نے رویہ نہ اپنا چینج کیا تو پھر آپ کب کریں گے؟ مدینہ منورہ میں, یہ کچھ 10-12 سال پہلے کی بات ہے, میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہی اپنا بستر لگا کے لیٹ جاتا تھا, ہوٹل نہیں جاتا تھا, مطلب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں, تو میں گنبد خضرا کے بالکل سامنے وہ لگا کے تکیہ وہیں پہ سوتا تھا رات کو. تو بہرکیف وہاں پہ ہم بیٹھا ہوا تھا, رات کا وقت تھا, میری والدہ محترمہ بھی ساتھ تھی, وہ ڈیفینیٹلی لیڈیز والے پورشن میں تھی اور وہ نوافل زیادہ پڑھتی تھیں, تراویح کے بعد بھی نوافل, اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تھا. بہرکیف ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قریبی 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے, مطلب سامنے بالکل, اور وہ باتیں کر رہے تھے نا جس انداز میں, اور جس طرح لڑکیوں کی اور اس طرح کے رف انداز میں, تو میرے سے پھر رہا نہیں گیا. میں اٹھ کے ان کے پاس گیا, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یہ جس مقام پہ آپ موجود ہیں نا, اس گنبد خضرا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نا, ایک لمحے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں, کروڑوں روحیں جسموں سے جدا ہو گئی ہیں, اس گنبد خضرا کے سامنے نہیں آ سکی ہیں, تڑپ تڑپ کے جدا ہو گئی ہیں, آ نہیں سکے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, اور وہ آیت مبارکہ مواجہ شریف پہ جو سنہری جعلی مبارک ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آؤ تو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, آہستہ خاموش. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا, تجھے خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہو, مطلب یہ کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ صرف اتنا سوچو بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہو یار. آپ کسی بڑے بندے کے پاس جاؤ, کسی بھی بڑے جو آپ کا MNA MP واٹس ایور جو بھی یہ ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ بیٹھے ہوں اور آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں, اور آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی irrelevant باتیں کر رہے ہوں, تو کیسا لگے گا؟ تو آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہم جیسوں کی شفاعت کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ ان کے سامنے بیٹھے ہو جو 1500 سال پہلے ہماری پیدائش سے نہیں, ہمارے دادا پردادا کی پیدائش سے بھی پہلے ہمارے لیے غاروں میں راتوں کو رویا کرتے تھے, اور آپ ان کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے. پھر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے, انہوں نے دوبارہ بات نہیں کی. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے بہرکیف. تو مجھے تکلیف ہوئی, لٹرلی تکلیف ہوئی, کیوں کوئی میرے آقا کے سامنے بیٹھ کے اس طرح فضول باتیں کرے. آپ نہ باتیں کرو, خاموشی سے بیٹھے رہو, لیٹے رہو, دروشی پڑھتے رہو. لوگ آنسوؤں سے وہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آنسوؤں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور آپ بیٹھ کے یہاں سے فضول باتیں کر رہے ہیں. حدود حرم میں بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلز میں بیٹھ کے لوگ گپ شپ. آپ ابھی جو حاجی گئے ہیں, آپ دیکھیں گا جب وہ حج سے آئیں گے, آپ ان سے پوچھیں گا, آپ کو بتائیں گے ہوٹل کے اندر مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹھٹھا کرتے ہیں. جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, جو سائیکولوجیکلی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, ان کو ٹیز کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان پہ کامنٹس کرتے ہیں. کھانا لینے جانا ہے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, زیارات پہ جانا ہے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, مختلف مقامات پہ جانا ہے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, شاپنگ کریں گے, بڑی بڑی چیزیں پرچیز کر کے ان کو دکھائیں گے ہم نے یہ خریدا یہ خریدا. What is this؟ یار ان چیزوں کو غور کیجئے گا. 40 سال کی عادتوں کو 40 دن کے لیے بدل دیجئے گا, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, خدا را بدل لیجئے گا. آپ جب حالت حرام میں ہوں گے اور آپ مینا میں ہوں گے, مزدلفہ میں ہوں گے, عرفات پہ, آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ملکی سیاست کو ڈسکس کرو؟ وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹوں گفتگو سیاست پہ ہوتی ہے, ملکی حالات پہ ہوتی ہے. بلکہ رات کو حاجی اپنے موبائل سے اپنے ملک کے میڈیا وہ نکال کے نا, خبروں والے, وہ 2-2 گھنٹے خبریں سنتے ہیں. آپ دیکھو کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ہوٹل میں بیٹھے ہیں, حدود حرم میں بیٹھے ہیں, اور ہم اپنے ملک کی سیاست کو پہلے سنتے ہیں 2 گھنٹے, پھر اگلے 2 گھنٹے اپنے کمرے میں بیٹھ کے یا کہیں بیٹھ کے ہم گروپ میں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. ملک میں یہ ہو گیا, آپ وہی چھوڑ دو سارا کچھ, اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ جس کام کے لیے گئے اس پہ فوکس کرو. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس مقام پہ بیٹھے ہو. مطلب یہ بات میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا. کوئی حاجی صاحب تھے ABCZ, وہ بیٹھے ہوئے تھے عزیزیہ کے ہوٹل میں, اور میں قریبی صوفے پہ لیٹا ہوا تھا, اور وہ گانا سن رہے تھے کوئی, اور ویڈیو میں, مینس کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا حاجی صاحب ہم حدود حرم میں حج کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, اور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ویڈیو لڑکیوں کی, اور وہ بھی دیکھیے انہوں نے کیسی ان کی حالت ہے, اور آپ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟ انہوں نے میرے سے پتہ کیا پوچھا, نیکسٹ انہوں نے میرے کوسچن ایک پٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں محمود یہ بتاؤ عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ عمرے کی فضیلت کی طرف چلے گئے. وہ کہتے ہیں آپ بتاؤ عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کس طرح اس کی بڑی برکت ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا گناہ معاف ہو گئے عمرہ کرنے سے؟
کل میں نے عمرہ کیا تھا، میرے گناہ معاف، آج میں یہ دیکھ لوں گا، صبح پھر جا کے عمرہ کروں گا، باقی گناہ پھر معاف۔ اس لیے ٹینشن کس بات کی؟ ابھی تو ہم نے حج بھی پڑھنا ہے، حج میں تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی تو معاف ہو جائے گا۔ اب بتائیں مجھے یہاں رونے کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان کو بس اتنا سمجھایا کہ نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکی ہمیں نہیں پتا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن گناہ ضرور لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک گناہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ میں نے ان کو ڈیٹیل سے پھر بعد میں سمجھایا، بہرکیف وہ نہ سمجھنے والے دماغ والا بندہ تھا، اس نے نہیں سمجھا اور اس نے وہ اپنا جاری رکھا جو بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جا کے اپنے میڈیا کو دیکھیں، خبریں انٹرنیشنل کیا ہو رہا ہے، اب بھائی چھوڑ دو سارا کچھ، جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہونے دو، آپ جس کام کے لیے ہو آپ اس پہ فوکس کرو، آپ اپنی ہیبٹس کو چینج کرو۔ تو اس لیے اب مزید میرے سے بولا نہیں جا رہا ہے، بیسیکلی کوسچن بہت زیادہ تھے، آج بہت زیادہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اور مسلسل 3-4 گھنٹے بول بول کے نا ہمت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میرے سے زیادہ بولا نہیں جا رہا ہے۔ میرے پاس اس پہ بہت مواد ہے، میں اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو ایک اور بھی شوٹ کر سکتا ہوں اور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ وہاں پہ جا کے کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرکیف عقل منداری اشارہ کافی ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے 6 گھنٹے بھی بول لو گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را اللہ کا خوف کیجئے گا اپنی آنتوں کو، لڑکیاں ہوں گی، جوان خواتین ہوں گی، کعبے کے اندر ہوں گی، یہاں لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹھیک ہے خواتین کو دیکھنے کی، تانکنے کی، بری نظروں سے دیکھنے کی، وہاں یہ حرکت نہ کیجئے گا۔ یہ ہیبت والا مقام ہے، یہ خوف والا مقام ہے، یہ تڑپنے والا مقام ہے، یہ دعا والا مقام ہے، وہاں یہ غلطی مت کر بیٹھیے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں خواتین آئی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ غلطی نہ کر بیٹھیے گا۔ اسی لیے جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لیڈیز جو ہوتی ہے، خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ ننگا رکھنا ہوتا ہے، وہ چہرہ ڈھانپ نہیں سکتی ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گی، آپ بھی طواف کر رہے ہوں گے، وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ تو خدا را آپ نے وہاں پہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک ویڈیو کا یہاں پہ میں تھمبنیل مینشن کرتا ہوں، آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینی، ٹھیک ہے؟ ایک فارمولا میں نے بتایا تھا، لازمی یہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب ہمت میرے میں نہیں ہے زیادہ کہ میں بات کر سکوں، بس آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ آسانیوں والا معاملہ فرمائے، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔